چار مصروں کے ساتھ صدر صاحب کی خدمت میں پہنچتا ہوں کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، یہی سبب ہے سمندر اداس رہتا ہے۔ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، یہی سبب ہے سمندر اداس رہتا ہے، اور بڑے ہی پیار سے تہذیب دیکھتی ہے اسے، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ الحاج حضرت مولانا پروفیسر عابد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر شعبہ فارسی پٹنہ یونیورسٹی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات متانت کے ساتھ وقار کے ساتھ تشریف فرما ہو، انشاءاللہ یہاں سے جلسہ ایک دم آب و تاب کے ساتھ انشاءاللہ دعا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ڈائس پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء کرام، استاد الاساتذہ، استاذ کرام حضرت مولانا سعد اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور مجلس میں موجود تمام احباب، یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو ایک موقع عنایت فرمایا کہ ہم رحمتوں کی بارش سے سیراب ہوں، اور مزید اس پر اللہ کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ ہمارے بیچ میں ایک ایسے بانسبت عالم اساتذہ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ سفر کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ حضرات کی طلب پر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کو پہنچایا ہے۔ ابھی ہم کو انہی سے دعا لینی ہے، کچھ مواعظ حسنہ وہ فرمائیں گے، لیکن آپس میں آپ لوگ گفتگو نہیں کریں، ذرا خاموشی سے بات کو سنیں۔ مجلس میں جو بات ہو رہی ہو، اگر ہم یہاں آ کر کے بھی اس سے محروم رہ گئے تو کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، ہم نے ایک آیت قرآن شریف کی پڑھی ہے، تقریر ہم کو لمبی چوڑی نہیں کرنی ہے، ایک آیت پڑھی ہے ہم نے، اس میں اللہ رب العزت اس بات کو فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ایک مقدمہ پیش کریں گے۔ پیش کرنے والی ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پیش کس کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ خالق کائنات کے سامنے، اور مقدمہ کیا ہے؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مدارس وجود میں آ رہے ہیں، حفاظ کرام کی کثیر تعداد ہر سال فارغ ہو رہی ہے، لیکن یہ مقدمہ اللہ کے حضور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء ربانیین کی صحبت میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں، ان کے کلام سے اپنے آپ کو مستفیض کریں۔ اصل ہماری زندگی میں صحبت ہے، جتنے بھی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے وہی صحابہ بنے، چاہے ان کو لمحے بھر کی صحبت ملی ہو یا لمبی صحبت ملی ہو۔
آج چونکہ یہ مزاج ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس لیے حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، یہ گویا ہم اس سے ناآشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہم کو اپنی ذات پر محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا اعمال قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں وجود میں آئے۔ الحمدللہ اس وقت حضرت مولانا سعد اللہ صاحب سابق محتمم مدرسہ رحمانیہ سپول موجود ہیں۔ ہم ان سے باادب مہذب طریقے سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ، اللہ کا کرم ہے، آپ کو اللہ نے یہاں ہم لوگوں کے بیچ میں بھیج دیا ہے اور آپ زحمت فرما کر آ گئے ہیں، چند کلمات آپ ہم لوگوں کو نصیحت فرما دیں اور یہ پورا مجمع، پورے علاقے کو آپ دعا دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نسبت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان کے موعظہ حسنہ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اور انسان بنایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان بنایا۔ ہم اپنے بھائی برادران وطن سے یہ گزارش کریں گے کہ ہم انسان ہیں، اس کو سوچیں، غور کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیا، ناک دیا، کان دیا، دل دیا، جگر دیا، سارے اعضاء دیے اور انسان بنا۔ اگر وہ چاہتا تو بندر بنا دیتا اور دوسرے جانور کو میں ہم کو تبدیل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا۔ اس پر حق تعالیٰ کا، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دی۔ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو، تمہاری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے۔ ہم لوگوں کا ایمان بہت کمزور ہو گیا۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب آ رہے ہیں، فتنے اور فساد ہو رہے ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے
اور اللہ کے اوپر کامل یقین ہوتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کی نصرت و مدد آتی ہے۔ حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جنت البقیع کی طرف استنجا کرنے کے لیے، اس زمانے میں 2 دن 3 دن کے بعد اونٹ کی مینگنی کی طرح سے صحابہ کرام کو اجابت ہوتی تھی، تو جنت البقیع کی طرف ایک جنگل میں چلے گئے۔ حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اللہ کی نصرت کو ان کو اتنا یقین تھا، صحابہ کرام کو، سبھی صحابہ کرام، جب وہ بیٹھے ایک چوہیا نکلی بل سے اور اس نے 1 دینار لا کے سامنے رکھ دیا، پھر دوسرا دینار لایا، پھر تیسرا دینار لائی، اس طرح سے 17 دینار وہ لے آئی سامنے، اور ایک کپڑا سرخ رنگ کے کپڑے کا کوڑ بھی لائی، تو انہوں نے اس کو کھینچا 1 دینار اور اس سے نکلا، تو اس طرح سے 18 دینار پورے ہوئے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا حق لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے اللہ تم کو برکت دے۔ چنانچہ وہ جب اس کو استعمال کیا تو ان کی زندگی بھر وہ استعمال ہوتا رہا، اور زندگی کے بعد ان کی اولاد نے استعمال کیا۔ تو ہم لوگوں کا یقین ابھی کمزور ہو گیا ہے، اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے میرے بھائیوں اعمال صالحہ سے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے، جس پر جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو نازل کیا، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، سبوں کا۔ یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، تمام۔ ہاں، سورہ بقرہ کی آیت میں ہے ہدی للمتقین، اللہ سے جو لوگ ڈرنے والے ہیں ان کو قرآن پاک کی نصیحتوں سے فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ قرآن پاک تو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ خدا کی آخری کتاب ہے۔ اب کوئی دوسری کتاب بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوگی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہو سکتا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو قرب قیامت میں آسمان سے تشریف لائیں گے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، آپ ہی کی سنت پر عمل کریں گے، سمجھا کہ نہیں؟ اور یہ امت ہی آخری امت ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے اس امت کو کہ امر بالمعروف، بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، سمجھے گا؟ تو قرآن پاک خدا کی آخری کتاب، سب سے زیادہ سچی کتاب پوری کائنات کے اندر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، نہ اس کے معنی میں، نہ اس کے
بلاغت میں، فصاحت و بلاغت میں، ہر طرح کے عیب سے یہ قرآن پاک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جستہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ جلسہ، یہ بورڈ لگا ہوا ہے دستار بندی، ہے نا بھائی؟ چند حفاظ یہاں سے فارغ ہوئے ہوں گے اس مدرسے سے، جن کو یہ سند دی جائے گی، جن کے سر پر امامہ باندھا جائے گا کہ یہ مکمل حافظ ہیں، ان پر اعتماد کیجیے۔ یہی مطلب ہے دستار بندی کا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ قرآن پاک ذکر بھی ہے اور نور بھی ہے اور شفا بھی ہے نا، شفاء لما فی الصدور، روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کے لیے قرآن پاک شفا ہے۔ ہمارا ایسا یقین ہو تو ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جتنی کتابیں انبیاء صابقین اور صحیفے نازل کیے گئے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی امت پر دی گئی تھی۔ دورے رکھیے، کھینچتا ہے اس کے امت پر دی گئی تھی، لیکن وہ حفاظت نہ کر سکے۔ حق تعالیٰ نے یہ بڑا کرم اور احسان کیا ہم لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے قرآن پاک کے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی۔ یہ مکاتب اور مدارس اسلامیہ اور یہ مکاتب جس میں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، دراصل وعدہ خداوندی کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تکمیل ان مدارس سے ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے، یہ حافظ لوگ جو ابھی حافظ ہوئے ہیں ان کے بھی درجے بہت ہیں۔ قیامت میں ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا ہیرے اور جواہر کا کہ چاند اور سورج کی روشنی اس کے سامنے مات ہوگی۔ والدین کو تو ایک حافظ کی وجہ سے اس کے ماں اور باپ نجات پاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک حافظ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور وہ سب کے سب نجات ہوا ہے۔ ایک حافظ کی وجہ سے 12 آدمیوں کی نجات ہوگی میرے دوست۔ اور قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب تو یہ ہے، حق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ہر ایک حرف کے اوپر جو ہے 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں۔ اس طرح سے اگر تلاوت کی نیت سے کوئی شخص الف لام میم صرف پڑھ لے گا تو اس کے نام اعمال میں میرے دوستوں 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ رتل ورتقل، تم تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو یہ حافظ کا درجہ ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے یہ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
ایک مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تو اس کی مثال نارنگی کی کہ اس میں خوشبو بھی ہے اور مزہ بھی ہے اور رنگ بھی بہت اچھا ہے اس کا، خوشبو اس کی روح پرور، مزہ بھی اس کا، ذائقہ بھی اچھا اور رنگ بھی بہت خوش منظر۔ اور جو شخص قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے، مسلمان ہے لیکن قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی مثال خرمے کی ہے، اس میں مٹھاس تو ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ہے، مومن یہ ایمان کی مٹھاس ہے جو اس کے دل میں ایمان ہے، جس نے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یقین کر لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں، جس نے یہ یقین دل میں کر لیا اور زبان سے اقرار کر لیا تو وہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ میرے دوستو، جیسے چھہارا رنگ اس کا اچھا نہیں ہے، کھجور اس کا رنگ اتنا خوشبو اس میں نہیں ہے لیکن مزہ میٹھا ہے۔ اور جو شخص نہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال اندرائن حنظلہ جیسی، ایک کڑوا پھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں کہی گئی ہیں، یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر قائم رکھیں، اور جب اللہ تعالیٰ موت دیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر، صحت عافیت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ کے رسول نے مانگا ہے، تب یہ جو ہے یہ سنت ہو گیا۔ اور یاد ہے کہ سنت کے خلاف کوئی شخص اگر زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا، سمجھا کہ نہیں؟ اور جو سنت کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے ہماری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا ایسے وقت میں جب امت میں بگاڑ آ گیا، فلہو مئۃ اجر شہید، تو اس کے لیے 100 شہید کا اجر ہے۔ تو سنت کو جو ہے زندہ سمجھا کہ نہیں؟ بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں، حدیث میں، وقت زیادہ نہیں لے سکتا ہوں اور ہمت بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب تو ہم یہی کہیں گے کہ دعا فرما دیجئے، دعا کر لیجئے، اللہ تعالی ہم سبوں کو خیر و برکت عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر قائم رکھیں۔ یہ دعا جو ہم ابھی کریں گے یہ آخری دعا نہیں ہوگی، جب اجلاس ختم ہوگا تو اس کی دعا مستقل ہوگی۔ ابھی ہم درود شریف پڑھ لیجئے، ایک مختصر سی دعا کر دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ زینت الشہید کلماتہ اذان ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب عليها من قول وعمل، اللهم نعوذ بك من عذاب النار والفتنة النار وما قرب إليها، اللهم إنا نسألك الجنة وأعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة ما ظهر منها وما بطن،
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اللهم اغفر ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہلو